حضرت لوط علیہ السلام کی قوم عاد پر آندھی کا عذاب۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو عمان و حضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے، یعنی کہ قوم عاد اس وجہ سے یہ کہلاتی تھی، ان کا مورث اعلیٰ کا نام جو ہے عاد بن اوس تھا۔ پوری قوم کے لوگ ان کے مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے، یعنی کہ قوم عاد سے اس قوم کو پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، اللہ اکبر، مگر ان شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخانہ انداز میں یہ کہا کہ نبی سے یہ کہہ دو، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے۔ کس طرح ذکر ہوا ہے؟ کچھ اس طرح ذکر ہوا ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ قرآن پاک میں اس بات کا اس طرح ترجمہ فرمایا ہے۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئی۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی، ہر طرف قحط اور خشک کا دورہ شروع ہو گیا، یعنی کہ پانی اور خوراک کی کمی کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ میں جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی، یعنی کہ جب ان کی قوم پہ عذاب آنا شروع ہو گیا، جھلکیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں، یعنی کہ قحط سالی ہو چکی ہے، پانی کی کمی ہو گئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اناج اور خوراک بھی پیدا نہیں ہو رہی۔ جب یہ پریشانی اور مصیبت آ گئی تو انہی لوگوں میں سے جو کہ قوم عاد کے لوگ تھے، ان میں سے ایک جماعت مکہ معظمہ جاتی ہیں اور وہاں جا کر دعائیں کرتی ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعائیں مانگنا شروع کر دی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ پر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لے آؤ گے، اللہ اکبر۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور مار پیٹنے کے بعد دعائیں مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، یعنی کہ 3 طرح کے بادل قوم عاد کی طرف بھیجے، جس میں سے ایک کا رنگ سفید اور ایک کا رنگ سرخ اور ایک کا رنگ سیاہ تھا۔ ایک سفید رنگ کا بادل یعنی کہ وائٹ کلر کا، اور ایک سرخ یعنی کہ لال کلر کا، اور ایک سیاہ یعنی کہ بلیک کلر کا بادل تھا۔ آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان تینوں بادلوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو، یعنی کہ ایک بادل کے کلر کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا۔ یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی، یعنی کہ وہ اس کو کالے بادل کا تصور کر کے انہوں نے اس کو پسند کر لیا کہ کالے رنگ کے بادل کے بعد بارشیں سٹارٹ ہوتی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کالے رنگ کے بادل کو پسند کر لیا۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالے بادل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم چھا گیا۔ ایک ایسی آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو بھی سوار کو اڑا کر لے گئی اور ساتھ میں اونٹوں کو بھی اڑا کر لے گئی۔ اونٹوں کو کہیں پھینکا تو سوار کو کہیں پھینکا۔ پھر اتنی زوردار ہوائیں چلی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جائے گی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگ اپنے سنگین محلوں یعنی کہ جو پختہ محل ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے محل تعمیر کیے ہوئے تھے، ان لوگوں نے پتھروں کے اس کے اندر جا کر وہ دروازے بند کر کے چھپ گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ شاید ہم اس کے اندر بچ جائیں گے۔ مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری کی پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ اکبر۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر دفن ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی ہوئی آندھی سے، اور وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تو تم میں ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس واقعے کے بارے میں فرمایا۔ پھر قدرت خداوندی کے سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا، یعنی بہت سارے جھنڈ میں کالے رنگ کے پرندے آئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنوں کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ یعنی کہ جب یہ آندھی آئی تو اس آندھی نے قوم عاد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہاں تک کہ وہ لوگ اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے، اس طرح بکھرے ہوئے پڑے تھے لاشیں ان لوگوں کی۔ تو اللہ پاک نے ایک پرندوں کا غول بھیجا جس سے ان لاشوں کو ٹھکانے لگایا گیا، یعنی ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈالا گیا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور آخری زندگی بیت اللہ شریف میں ہی عبادت کرتے ہوئے گزاری۔ درس ہدایت، قرآن مجید کے اس دردناک واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو کہ بڑی طاقتور قد آور قوم تھی، ہاں یہاں یہ والی بات میں آپ کو بتاتی ہوں چلتی ہوں کہ یہ بہت ہی دراز قد یعنی کہ بہت ہی بلند، جتنی بلند آج کل عمارتیں بن رہی ان لوگوں کی قد اس طرح کے تھے، یعنی کہ بہت لمبے ان کی ہائٹ، اسی طرح ان کے ہاتھ اور پاؤں بہت لمبے قد کے یہ لوگ، اور بہت ہی طاقتور قوم اس زمانے کی اور ہر زمانے کی کہلائی جائے گی، کیونکہ یہ قوم بہت ہی طاقتور قوم تھی۔ ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد اور اپنے تمول اور سامان عیش و عشرات پر بڑا ناز تھا، یعنی کہ ان کو اپنے قد، طاقت اور اس طاقت سے بنائی ہوئی چیزوں پر بڑا ناز اور غرور و تکبر ہو گیا تھا۔ مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کی نحوست سے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر لیا گیا کہ ایک آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔